اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ضروری ہے اور ایمان تازہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ ضرور سنیے گا۔ مولانا محمد امین صفدر کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہیں ہوا۔ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں وقت عنایت فرما دیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے محبت بھرے جذبات دے کر خط لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان دوں گا۔ دیے گئے وقت پر میں فقیر ٹرین پر سے اتر کر ٹانگے پر بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا تو آگے میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا، مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروانا چاہتے۔ وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ہیں۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں، نہ مال، نہ گھر بار محفوظ رہیں گے۔ تمہارے گھر بار محفوظ نہیں رہیں گے اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان ہوا تو۔ اگر تم نے سیرت پہ بیان کروایا تو ہم تمہیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے۔ مولانا ہم بہت کمزور ہیں۔ گاؤں والے کہنے لگے، مولانا ہم بہت کمزور ہیں، غریب ہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہیں، اس لیے ہم نہیں کروا سکتے، ہم آپ کا بیان نہیں کروا سکتے، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں کروا سکتے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے لفافہ واپس کر دیا، جو رقم دی تھی وہ پک اینڈ ڈراپ تھی، وہ جو ہدیہ تھا وہ واپس کر دیا اور کہا، بات تمہاری ہوتی یا میری ہوتی تو واپس چلا جاتا، بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، اب بیان ہوگا، ضرور ہوگا، بات مصطفیٰ کی عزت کی آ گئی ہے تو اب بیان ضرور ہوگا، آپ تو چلے جائیں گے۔ گاؤں والے گھبرا گئے اور بولے کہ آپ تو چلے جائیں گے، مسئلہ تو ہمارے لیے ہوگا۔ میں نے کہا، اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی بااثر کوئی گنڈا ہے؟ انہوں نے بتایا، گاؤں میں کچھ دور نورا ڈاکو رہتا ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا، چلو مجھے لے چلو نورے کے پاس۔ جب ہم نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو نورا بولا، آج خیر ہے، مولوی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا، بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے اور تم کچھ کرو گے؟ وہ گنڈا، وہ نورا ڈاکو، یہ میری بات سن کر بولا، میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہاں۔ وہ ہمیں لے کر چل نکلا۔ مسجد میں 3 گھنٹے بیان، مسلسل بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے اور نورا ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا۔ مولانا صاحب فرماتے میں واپس آ گیا اور کیا ہوا، سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور نورے کی ڈر کی وجہ سے کسی گاؤں والوں کو کسی قادیانی نے نقصان نہیں پہنچایا، نورے کے خوف کی وجہ سے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا، سر پر امامہ شریف ہے، چہرے پر داڑھی ہے، زبان پہ درود پاک کا ورد ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ وہ رو کر بولا، مولانا میں نورا ڈاکو ہوں، جب اس دن واپس گھر لوٹ کر سو گیا تھا، جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور واپس گھر لوٹ کر میں سویا تھا تو وہ رات میرے لیے بڑی میٹھی نیند کی رات تھی، بڑی پرسکون رات تھی۔ آنکھ لگ گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا، آج تو نے میری عزت پہ پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ مولانا صاحب، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں میں آنسو ہی،
بہتے رہتے ہیں، آنکھیں خشک نہیں ہوتی، دل تڑپتا رہتا ہے اور آنکھیں روتی رہتی ہیں۔ نورا ڈاکو نے کہا مولانا صاحب آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے میری آخرت سنور گئی۔ سوچئے نورا ڈاکو نے صرف 3 گھنٹے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیا ہے۔ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے صرف اس نے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان سننے والوں کی حفاظت کی ہے، اس حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر عطا فرمایا، اس حفاظت پر اللہ اور نبی پاک کتنے خوش ہوئے ہیں۔ سوچئے اس پہرے پر جو پہرا دیا تھا، ناموس رسالت پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نورا ڈاکو نے جو پہرا دیا تھا، وہ پہرا اللہ کو کتنا پسند آیا کہ دل بدل دیا۔ تو جن کی زندگی میں سیرت آ جائے، جن کی زندگی بدل جائے، جن کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی پیاسی ہو، تو ان کی زندگیوں میں کتنا سکون آئے گا۔ سیرت النبی زندگی میں سکون لاتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگیاں بدل دیتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل زندگی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کا نور ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کا سرور ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کی روشنی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کا راستہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تک پہنچنے کا راستہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا راستہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی کامیابی ہے۔ جس کی زندگی میں سیرت نہیں، اس کی زندگی میں کچھ نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، سنیے، سیکھیے، زندگی میں لائیے۔ سیرت کے بغیر گزارا نہیں، سیرت کے بغیر گزارا نہیں۔ جو کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، وہ ایک مرتبہ نبی پاک کی زندگی پڑھ کر تو دیکھیے، پڑھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، سیکھیے تو صحیح۔ آپ کی سنت، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا سونا، آپ کا پینا، آپ کا جاگنا، آپ کے لوگوں سے تعلقات، پڑھیے تو صحیح، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔